نبی کے نور دو لے کر وہ ذوالنورین کہلائے، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، میری تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم آن لائن کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام کچھ خاص پروگرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ پہلی چیز تو عمل ہے، دوسری چیز نیک اولاد، اور تیسری چیز صدقہ جاریہ ہے، یعنی کوئی ایسا عمل جس سے لوگ وفات کے بعد فائدہ اٹھائیں۔ حدیث میں نے آپ کو سنا تھی، اب میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے صاف پانی کی بڑی قلت تھی۔ لے دے کے وہاں ایک ہی کنواں تھا، اور وہ بھی ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ اس کنویں کا نام تھا بیر روما، اور وہ بہت مہنگے داموں مسلمانوں کو پانی فروخت کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب مسلمانوں کی یہ پریشانی آئی تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کنواں خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا اور اس لیے یہودی نہیں چاہتا تھا کہ اسے بیچے، لہٰذا اس نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنے والوں میں سے تھے، اور اہل عرب میں جو قریش قبیلہ تھا اس کے مختلف ٹرائبز، اس قریش قبیلے کے مختلف سب ٹرائبز تھیں، جس میں ایک بنو امیہ بھی تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، تو تجارت کرنے کے جو معاملات ہیں اور تجارت کے جو طریقہ کار ہیں ان سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی اگر تم پورا کنواں نہیں دینا چاہتے ہو تو مجھے آدھا کنواں ہی دے دو، آدھا تمہارا آدھا میرا، تمہیں بھی پیسے ملتے رہیں گے اور یہ کرائے پر بھی چلا جائے گا۔ یہودی لالچ میں آ گیا اور اس نے کہا کہ بھئی حضرت عثمان زیادہ پیسوں پر فروخت کریں گے اور مجھے مزید منافع کمانے کا موقع مل جائے گا، لہٰذا میں آدھا کنواں حضرت عثمان کو دے دیتا ہوں اور آدھا اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ فروخت کرنے کے بجائے پانی مفت دینا شروع کر دیا۔ اب مسلمان جو تھے وہ مفت پانی وہاں سے حاصل کرتے تھے اور پھر ذخیرہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ یہودی کی باری والے دن کوئی شخص پانی لینے نہیں آتا تھا، کیونکہ یہ طے ہوا تھا ایک دن تمہارا ایک دن ہمارا، تو پہلے سے پانی ذخیرہ ہو جاتا تھا۔ اب یہودی پریشان، اس نے کہا یہ تو بڑی عجیب و غریب تجارت ہو گئی اور مجھے تو نقصان ہو گیا۔ لہٰذا اس نے جب دیکھا کہ تجارت مان پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے باقی کنواں خریدنے کی بھی گزارش کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں کیا آپ کو بتانے والا ہوں، بات بڑی خاص ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کی بات مان لی، کنواں خریدا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مفت پانی اور وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ اس دوران ایک شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنواں خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ پیشکش ہے۔ اچھا بھائی، اس نے کہا بھائی 3 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی کئی زیادہ گنا پیشکش ہے۔ اس نے کہا 4 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ پیشکش ہے۔ وہ شخص قیمت بڑھاتا رہا اور آپ جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ اس نے تنگ آ کر کہا کہ حضرت کون ہے جو آپ کو 10 گنا زیادہ دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ آخر ہے کون؟
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 1 نیکی پر 10 گنا اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے. اور اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں، وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا ایک باغ بن گیا. عثمانی سلطنت کے زمانے میں اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے بڑی ایک منظم نظام مرتب کیا گیا، اور پھر سعودی حکومت کے عہد میں اس باغ میں کھجوروں کے درختوں کی تعداد 1550 ہو گئی. یہ باغ میونسپل کارپوریشن آف مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رجسٹرڈ ہوا. وزارت زراعت یہاں کے کھجور بازار میں فروخت کرتی رہی، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرتی رہی. یہاں تک کہ اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مرکزی علاقے میں ایک پلاٹ لیا گیا، یعنی مرکزی مدینہ منورہ کا جو مرکزی علاقہ ہے وہاں پلاٹ لیا گیا، جہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا گیا. اور اس ہوٹل سے سالانہ آمدنی 50 ملین ریال حاصل ہوتی ہے، اور اس کا نصف حصہ یتیموں اور غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، جبکہ جو دوسرا نصف حصہ ہے وہ حضرت عثمان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے، جس سے غریبوں کی، مسکینوں کی اور وہ مسلمان جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کی چپ چاپ مدد کی جاتی رہتی ہے. یہ ہیں سخی عثمان جو آج بھی اپنی سخاوت کا دریا بہا رہے ہیں. اندازہ کیجئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مقدس عمل کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمایا اور ایسی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن گیا. یہ واقعہ بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمیں نظر نہیں آ رہی کہاں گئیں، ذرا دیکھیے تو صحیح، کوئی نیکی رائے گا نہیں جاتی ہے، کوئی نیکی رائے گا نہیں جاتی. اور جس کے بارے میں سرکار نے فرما دیا ہو کہ تمہیں جنت میں چشمہ عطا فرمایا جائے گا، اور پھر یہ بھی حدیث سرکار سے ہی منقول ہے کہ 10 گنا زیادہ اجر ملے گا ایک نیکی کا، تو دیکھیے اور کیا اجر ہے یہ مل رہا ہے. اور حضرت عثمان کے نام پر باقاعدہ اکاؤنٹ موجود ہے مدینہ منورہ میں، ان کا پلاٹ رجسٹرڈ ہے. یعنی حضرت عثمان غنی شہید بھی ہیں لیکن ہمیں شعور نہیں اور وہ نظر بھی آ رہے ہیں، اور کس طرح سے رزق پہنچ بھی رہا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگ اپنا رزق کھا بھی رہے ہیں. گو کہ رزاق صرف پروردگار کی ذات ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے اس خوبصورت موضوع پر بات کرنے کے لیے امام و خطیب جامع مسجد ہفت سلطان محمود آباد دارالعلوم امجدیہ کے دارالافتاء سے منسلک ہے مفتی جہانگیر امجدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاجی کرام الحمدللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جامع بن نوریہ عالمیہ سائٹ سے منسلک ہیں امام و خطیب جامع مسجد یاسین، متعدد کتابوں کے آپ مصنف ہیں اور اسلامک اسٹڈیز اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، مفتی فضل سبحان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے مزاج الحمدللہ علی کل حال. کال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی میں بلال بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب بلال صاحب. سر میرا سوال اس پروگرام کے حوالے سے یہ ہے، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے متعلق ہے جی کہ ان کی جو حکمرانی تھی وہ تو ایک مطلب ایک نمونہ ہے، وہ رہتی دنیا کے لیے رہے گا. تو کیا موجودہ دور کے حکمرانوں میں کوئی مثال جو اس سے جس میں ان کی زندگی کی ایک پرچھائی بھی موجود ہو ہمارے پاس موجود ہے؟ اور ایک ذرا سا اس سے تھوڑا سا مختلف سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں تو یہ جو جتنی ایک الگ سے ایک دوڑ ہے فرقہ بندیوں کی اور جو لوگوں کی کہ ہر ایک اپنے آپ کو ہی صحیح کہتا ہے، تو اس سلسلے میں علماء کی کیا رائے ہے؟ دوسرا سوال ہم آپ کا پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. پہلے کا میں خود جواب دے دیتا ہوں. کسی میں کوئی پرچھائی نہیں ہے، اور آپ یہ سوچئے گا بھی نہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پرچھائی کسی مسلم حاکم میں موجود ہوگی. سوچئے گا بھی نہیں، سوچئے گا بھی نہیں. میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ سوچنا بھی گناہ ہو جائے گا. سوچئے گا بھی نہیں. انہوں نے تو کنواں، میں تو یہ جب واقعہ پڑھ رہا تھا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ قربان جاؤں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امت نے ان کے ساتھ کیا کیا، لیکن وہ آج بھی امت کو فیض پہنچا رہے ہیں. کس بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا، 3 دن کے پیاسے تھے اور قرآن پاک پر ان کے لہو کے چھینٹے پڑے، لیکن آج بھی مدینہ منورہ میں یہ ہوٹل موجود ہے. دیکھ لیجئے گا جا کے ہوٹل. ہم نے ایک پیکج میں آپ کو شروع میں دکھایا بھی ہے، لیکن آپ چاہیں تو جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہوٹل موجود ہے. جہانگیر امجدی صاحب کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ذرا اس موضوع پر کچھ آپ گفتگو فرمائیں، پھر آپ کے سامنے سوال جو رکھا ہے.
بلکہ میں پہلے ایک آدھ بات یہ عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ کو بہت مبارک، اتنا خوبصورت سیٹ، بہت شکریہ جی. اور جو میرا خیال ہے آپ کی پہچان بنا ہے عالم آن لائن. جی یقیناً، بے شک. تو ماشاءاللہ وہ دوبارہ جی جی اسی آب و تاب سے جاری ہے، اور اللہ اسے جاری و سالم رکھے. اچھا، ایک میری دعا ہے آپ کے لیے جی کہ 2 ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جس قومی اور جس نازک مسئلے پر آپ لب کشائی کر رہے ہیں، جی تو بعض اوقات مجھے ڈر لگتا ہے. مطلب میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں جی جی کہ ہمارے معاشرے میں برداشت اس کا فقدان ہے. یعنی لالٹین لے کے بھی نکلیں گے تو ٹالرنس، برداشت، یہ ناپید ہے. صحیح. تو اب ظاہر ہے آپ سچی بات کریں گے تو جو فریق ثانی ہے اسے بری لگتی ہے. تو میری دعا ہے کہ مطلب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کو دشمن کی میری نظر سے بچائے، اور اسی طرح اور اللہ آپ کو اور ہمت دے کہ مطلب اتنے نازک موضوع پر ماشاءاللہ اتنی سر حاصل گفتگو آپ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ مجھے تو یہاں تک کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ حق ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ، بڑی عنایت آپ کی، بڑی عنایت. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا، اور میرے بھائی نے، اور یہ تو ہماری زبان و غلط العام ہے، بن گیا ہے، رضی اللہ عنہ کہہ دیا. جی جی جی. تو یہ انہو ہے. جی ہاں. تو اتنا تو کم از کم ہمیں اسلامیات آنی چاہیے. جی ہاں. کہ ہم کسی صحابی کا ذکر کریں تو انہو کہیں، اور اگر وہ صحابیاں ہیں تو انہا کہیں. ٹھیک. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرچھائی واقعی یہ ناپید ہے، بلکہ پرچھائی تو بہت دور رہ گئی، بہت دور رہ گئی. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو کیا کچھ دیا، اس پہ تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. ان کا فیض جاری ہے جو ماشاءاللہ آپ کا انٹرو بھی تھا. لیکن بلوائیوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، یہ ایک مطلب تاریخ اسلام کا ایک بڑا ہی دردناک باب ہے. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ 3 دن آپ کو بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، اور وہ جو آپ نے کہا شہید کیا اور آگ پر آپ کا مقدس خون بہا. اس لمحے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادگان کو، حسنین کریمین کو آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا، اور آپ کو اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ اگر آپ کہیں تو یہ چند افراد ہیں، ان کے خلاف ریاستی طاقت استعمال کی جائے. لیکن آپ دیکھیں وہ تاریخی کلمات عثمان غنی کے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی جان کے لیے، یعنی اپنی جان کے لیے میں مسلمانوں میں کچھ تو خون برداشت نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ممتاز عالم دین، ہمارے بہت ہی قابل احترام، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل و عاجلہ عطا فرمائے، آج کل بیمار ہیں، مولانا محمد ولی رازی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. آپ پہنچ چل رہے ہیں، اور آپ کی زیارت کبھی کبھی انعام گھر کے حوالے سے ہو جاتی ہے. پہلے میرا سلام سامعین اور ناظرین سب کو. جی بہتر. بس کسی دن آپ کو زحمت بھی دیں گے، بہت دن ہو گئے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، اور آپ کی زیارت کا مشتاق ہوں، تو آپ کے پاس آؤں گا بھی، آپ کی عیادت کے لیے بھی، اور انشاءاللہ ہم ساتھ بیٹھ کر بھی گفتگو کریں گے. کیا خوب آپ نے ماشاءاللہ کالم لکھا ہے، میں تو بس پڑھتا گیا اور میری آنکھوں سے آنسو روا ہوتے گئے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بینک اکاؤنٹ. ولی رازی صاحب، وہ آپ نے قلم سے نہیں لکھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عقیدت کی سیاہی اس میں شامل تھی، محبت اور پیار اس میں موجود تھا جو آپ نے لکھا ہے. کچھ بیان فرمائیے، اس لکھتے وقت آپ کی کیا کیفیت تھی؟ یہ اصل میں میرے ایک امریکی دوست ہیں، وہ بلکہ شاگرد ہیں اور وہاں لاس اینجلس میں رہتے ہیں. انہوں نے میرے پاس ایک یہ میل کی تھی. تو شروع میں تو میں نے یہ سمجھ کے اس کو نظر انداز کیا کہ آج کل ذرا سا یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ کوئی ایسی بات کہی جائے جس سے سننے والے چونک پڑے، کوئی نئی بات کہی جائے. تو لیکن جب میں نے اس کی تفصیل پڑھی تو پھر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ بالکل امکان ہے کہ یہ واقعہ درست ہو. اور اس وقت سے یہ کنواں پہلے ترکوں کی اس میں رہا، ترکوں کے زمانے میں اس میں وہ ایک باغ بن گیا بہت بڑا، اور اس میں کھجوروں کا درخت نکلا ہے، کھجوروں کا بڑا مشہور. وہ آپ نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی 1550 پر درخت یہ سعودی حکومت کے دور میں ہو گیا، پھر میونسپل جو کارپوریشن تھی مدینہ منورہ کی، اس نے پھر اور مزید اس میں زراعت کے کاموں میں اس کو استعمال کیا.
جی جی اس کی لیکن ایک بڑا خوبصورت آپ نے سوال اٹھایا تھا، پھر میں نے اس میں تھوڑی تحقیق کی اور رابطے وہاں پر کیے، کیونکہ ایک آپ نے سوال اس میں کہا تھا کہ بھئی اس کو پھر کرنٹ اکاؤنٹ میں نہیں رکھنا چاہیے اور اس پیسے کو کہیں اور رکھنا چاہیے. میں نے معلومات حاصل کی اپنے ذرائع سے، اور کچھ جو سعودی گورنمنٹ میں بھی میں نے معلومات حاصل کی. وہ ولی راضی صاحب، آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو اس میں ایک سوال بھی آپ نے اٹھایا تھا اور جو آپ کی کوشش بھی تھی اور جو خواہش بھی تھی، وہ بالکل کرنٹ اکاؤنٹ میں نہیں ہے، بلکہ اس کو الگ رکھا گیا اس پیسے کو اور بیت المال کا حصہ بنایا گیا ہے. اچھا، ماشاء اللہ. جی ہاں، ماشاء اللہ، الحمدللہ. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی ایک سوال باقی رہتا ہے کہ ان ایسی مقدس ہستی کے نام سے جو نسبت ہے وہ اس میں بجائے 5 اسٹار ہوٹل بنانے کے اس سے کوئی علمی ادارہ کوئی قائم کیا جاتا، کوئی دینی ادارہ قائم ہوتا، کوئی یونیورسٹی. یہ آپ کی بہت اچھی تجویز اس میں ہے، بہت اچھی تجویز، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جہاں جہاں تک اس بات اور پھیلے گی اور اس پر لوگ ضرور عمل کریں گے جو وہاں فرما رواں ہیں، ان تک بھی یہ بات پہنچے گی، کیونکہ یہ کام بہت بڑا ہوا ہے جو آپ نے ایک کالم لکھ دیا ہے اور لوگوں تک پہنچ گئی ہے یہ بات. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مولانا محمد ولی راضی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. جناب مفتی فضل سبحان صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو میں بھی آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اس پرفتن پراشوب دور میں ایک ایسی ہستی کا تذکرہ اور ان کے سوانح اور ان کی علمی خدمات کو اجاگر کرنا، تو یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اور پہلے کالر کو آپ نے اور مفتی صاحب نے جو جواب دیا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرچھائی، یہ تو بہت زیادہ دور کی بات ہے. اس کو میں حدیث سے یوں مؤید کرتا چلوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو زمانہ میرے زمانے کے جتنا قریب ہوگا تو وہ بہتر ہوگا، اور جتنا دور ہوتا چلا جائے گا اس میں انحطاط علمی اور عمل ہر اعتبار سے اس میں آتا چلا جائے گا. تو یہ ایک حدیث کا جواب بھی ہے کہ کبھی بھی وہ پرچھائی نہ نظر آ سکتی ہے، نہ ہم اس کی امید میں بیٹھے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عثمان اور ان کے والد کا نام وہ عفان ہے، اور ان کا سلسلہ نسب یوں بنتا ہے کہ عثمان ابن عفان بن ابی العاص بن امیہ اور بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی. تو یوں ان کا سلسلہ نسب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے سے 5ویں پشت میں ملتا ہے. ان کی والدہ کا نام اروا ہے اور ان کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ اور ابو عمر ہے. تو ایک جو بنیادی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ علم کے اعتبار سے ان کا مقام وہ تو ساری دنیا پر روز روشن کی طرح واضح ہے، لیکن سماجی اور فلاحی طور پر انہوں نے اتنی خدمات دی کہ آج دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. بنیادی طور پر علماء نے لکھا ہے کہ 2 قسم کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. المیہ یہ ہے اس دور کا کہ کچھ لوگ حقوق اللہ کو فوکس کرتے ہیں، حقوق العباد کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے. حالانکہ قرآن کریم کی 6666 آیات میں تقریباً 6000 کے قریب آیات کا تعلق جو ہے معاملات کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ ہے. تو سب سے پہلی بات کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی توجہ دی جائے، چونکہ جو ایک حق میں بھی کوتاہی کرے گا، سستی کا مرتکب ہوگا، تو وہ گویا کہ روحانی طور پر مریض پایا جائے گا. ہم عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو کلیئر کریں، ہم لوگوں کی سماجی فلاحی طور پر خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مصداق بن جائیں کہ جو آدمی ایک بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. ایک انسان ایک دوسرے مسلمان کی مدد میں اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. اور ہوا بن کر جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. واہ واہ، سبحان اللہ. ایک کالر میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ جناب، فرمائیے.
ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے یاد دلا دی، میں 1985 میں گیا تھا اس کنویں کے اوپر جہاں سے پانی پیا تھا، لیکن کیا غمی کی بات تھی، جو اس منکر کافر سے لے گئے اور آج تک صدقہ جاری چل رہا ہے. کیا اس دور کے اندر جو آپ نے یہ جو اٹھایا ہوا سلسلہ اپنی جان کے اوپر کھیل گیا آپ کرتے ہیں پروگرام، یہ اس کے اوپر ان کو نصیحت مل سکتی، جتنے بھی میرے جیسے گندے اور غلیظ شخص کو بھی، یا جو اس دنیا کے اندر عالم ہے، ان لوگوں کو سمجھائیں لڑائی جھگڑے بند کریں اور لوٹ مار بند کریں، فساد بند کریں. کس طرح کے واقعات دیکھیں گے، ان کا تو ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتایا، ان کے اوپر کچرا پھینکتی تھی، وہ جا کے ان کو عیادت کرتی تھی. یہاں ایک دوسرے کو مسلمان ڈز مارتے ہیں، اس کی کوئی قیمت ہی کوئی نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کنواں ابھی تک چل رہا ہے اور اس سے ابھی بھی ثواب مل رہا ہے. کیا ہم سب ایسی چیزیں نہیں کر سکتے؟ کیا بالکل صحیح بات ہے. ہم غنی کیا ہیں، ہم ایک پیسہ کسی کو دینے کے لیے دکھاتے ہیں جی ہم نے تو آج اس کو فلانے کو صدقہ دے دیا، فلانے چاول کھلا دی، یہ کر دیا، اور بہت بتاتے ہیں، جتاتے ہیں ہم، اور اس کو اچھال کود کے کہتے ہیں جی میں نے تو آج فلانے کو یہ کیا تھا، یہ کیا، ایسے کیا. آپ تو ڈاکٹر صاحب ایمان سے ابھی جس طریقے سے آپ نے اٹھایا ہوا سلسلہ، اللہ میں آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اپنی ان ظالموں سے بچائے، آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی. آمین ثم آمین. بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ. سوال کا جواب لیں گے لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمیں تو بائی برتھ اسلام مل گیا نا، اسی لیے قدر نہیں ہے. اگر اس کے لیے ہم نے کچھ پاپڑ بیلے ہوتے، جد و جہد کی ہوتی، کچھ مسائب، کچھ صحبتیں اٹھائی ہوتی، تو آج ہماری نگاہوں میں اسلام کی اہمیت ہوتی. ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، یہ اتنی آسان تو نہیں ہے جنت کا حاصل کرنا.